وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تمہارے بیچ میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں، وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ غور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہو، بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، اور برائی سے روکے۔ اب ظاہر ہے یہ تینوں کام، اس میں محنت چاہیے، اس میں انرجی چاہیے، اس میں پیسہ چاہیے، اس میں وقت چاہیے۔ اب یہ کام کرے گا کون؟ یا ہر دور میں یہ کام کیا ہے کس نے؟ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرے گا سماج کا وہ طبقہ جسے ہم نوجوان کہتے ہیں۔ سماج کے اندر نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہو، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا۔ اور ظاہر ہے جو یہ تین کام کرے گا، وہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے تو پہلے خود بھی اپنے آپ کو نیک بنائے گا، تب تو بھلائی کی دعوت دے گا۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا، پہلے خود نیک بنے گا۔ دوسروں کو برائی سے روکے گا، پہلے خود برائی سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 25ویں پارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ جو انسان خود برائیوں میں ڈوبا ہو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے گا؟ جو خود بے نمازی ہو وہ نماز کی کیا دعوت دے گا؟ جو خود جس کا عقیدہ خراب ہو وہ دوسروں کے عقیدے کو کیا صحیح کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اس کا عمل اچھا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور وہ فخر سے کہے میں مسلمان ہوں۔ ابھی بالی ووڈ کی ایک ہیروئن کی شادی ہوئی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ۔ اب صاحب فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ صاحب وہ فلاں ہیروئن کے ساتھ مسلمان لڑکے کی شادی ہو گئی۔ دوسری قوم کے لوگوں کو کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان اس پر بڑی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جو یہ مسلمان جتنے کام کرتے ہیں یہ بس نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ خان لگا ہے، ان کے ساتھ اقبال لگا ہے، ان کے ساتھ مسلم ٹائٹل لگائے، مگر ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا عقیدہ کچھ بھی اسلامی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں پوجا بھی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں عید بھی منائی جا رہی ہے، یہ غیر اللہ کے در پہ سر بھی جھکانے والے ہیں، یہ ہاتھ بھی جوڑنے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اور ہم صاحب ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، صاحب فلاں نے مسلمان لڑکے نے ایک ہیروئن کے ساتھ، ہندو اور غیر مسلم ہیروئن کے ساتھ شادی کر لی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اپنے عقیدے پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ جس کو اپنے اسلام پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی توحید پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی ٹوپی اور اپنے داڑھی پر شرم آتی ہو، وہ کوئی اور کام کر لے، وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا۔ اسلام کا کام وہ کرے جس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان پر فخر ہو۔ میرے بھائی، بنارس سے میں اکثر پروگراموں میں 100-200 کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے تو کچھ ٹیکسی والے ہیں، کار والے ہیں، ان سے بات کر کے کار لے کے جاتا ہوں۔
ایک دن ایک کار والے سے بات ہوئی کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے. اس نے ڈرائیور کا نمبر مجھ کو دیا کہ مولانا صاحب آپ ڈرائیور سے بات کر لیجئے, چلے چلے. ڈرائیور کا نمبر میں نے جب ڈائل کیا تو ٹرو کالر پر نام آیا شیرو. اب شیرو نام ایسا ہے کہ بھائی اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے. میں نے سوچا کہ ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو. میں نے ڈرائیور سے بات کر لی, ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ آ جاؤ, فلاں جگہ آ جاؤ, چلیں گے ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے پروگرام میں. ڈرائیور آیا جب میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں باقاعدہ اسٹیل کا بڑا سا کڑا بھی لگا پہنے ہوئے وہ. اب یہ کڑا جو ہے عام طور سے غیر مسلم ہی پہنتے, مسلمان تو نہیں پہنتے. تو میں نے اس سے اس انداز میں بات کی, میں یہ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے. تو پھر بیچ میں کسی کا فون آیا تو اس نے سلام بھی کر دیا, السلام علیکم. میں نے کہا یار یہ کیسا غیر مسلم سلام بھی کر رہا ہے. تو اس نے کہا, میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اسد ہے. تو میں نے کہا مسلمان ہے آپ؟ بولا ہاں میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ کڑا وڑا کیسے کیوں پہنا ہے آپ نے؟ کہا کہ ارے مولوی صاحب ہمارا ٹریول کا کام ہے, اکثر غیر مسلم آتے ہیں اور بنارس ایک ایسی جگہ ہے درشن کرنے آتے ہیں, تو تھوڑا سا مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے. مسلمان آج مینٹین کرنے کے لیے اپنی پہچان پر شرمندہ ہو رہا ہے. اسے اپنی داڑھی, اپنی مسلم شناخت, اپنی مسلم پہچان پر شرم آتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہو, وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرتا ہو, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور فخر کے ساتھ کہتا ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. اپنے اسلام پر ناز کرو. اسلام کوئی شرمندہ ہونے کی چیز نہیں ہے, اسلام کوئی منہ چھپانے کی چیز نہیں, اسلام فخر کرنے کی چیز ہے میرے بھائی. اللہ کے کروڑوں بندوں میں اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہ ہو. کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور توحید والوں کو اور ایمان والوں کو جب اللہ جنت میں ڈالے گا, تب شاید ہمیں اس ایمان کی اور اس توحید کی قدر معلوم. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا, تو نے ہم کو ہدایت کی دولت سے نوازا. اگر تو نے نہ نوازا ہوتا تو ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے. یہ ہدایت, یہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے بیٹے کو, اپنے باپ کو توحید نہیں دے سکے, ایمان کی دولت نہیں دے سکے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے. تو یہ ایمان کی دولت ہمیں بغیر مانگے ملی ہے, ہمیں وراثت میں ملی ہے, باپ دادا سے ملی ہے. اس ایمان کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں, یہ ہمارا پہلا کرتویہ ہے, پہلا فرض. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. فتنوں کا دور ہے یہ, ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں. چند ٹکوں کے بدلے میں اور دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آج ایمان بک رہا ہے. اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. فتنوں کے آنے سے نیکی کرنے میں جلدی کرو, اس قدر فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. شام کو ایک انسان مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, صبح کو مومن ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرے. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہے. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان لڑکی سوشل میڈیا چلا رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, انسٹاگرام چلا رہی ہے, اسنیپ چیٹ چلا رہی ہے,
غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی، پیار اور محبت کا بھوت سوار ہوا، لڑکے نے ورغلایا، بہکایا، لڑکی نے گھر کا ماں باپ کا گھر چھوڑا، لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لیا، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے مذہب میں جا کر کے داخل ہوا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور فخر سے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ میں اسلام کو تیاگ کرتی ہوں، اسلام کو چھوڑ۔ ارے تیرے اسلام کو چھوڑنے سے کیا اسلام کمزور ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی اللہ نہ کرے اگر مرتد ہو جائیں تو کیا اللہ کی توحید پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، نہ تو ہمارے ایمان لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے ایمان کو چھوڑ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے لوگو، اے پہلے کے پیدا ہونے والے لوگوں، اے بعد کے لوگوں، اے انسانوں، اے جنات، اگر سب کے سب مل کر کے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کے سب متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، نیک ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اور اے انسانوں، اے جنات، اے دنیا بھر کے لوگوں، اگر تم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، گنہگار ہو جاؤ، فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کل بھی رب العالمین تھا، آج بھی رب العالمین ہے، اور کل بھی رب العالمین رہے گا، اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ مگر ہمارے لیے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہماری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں آج مرتد ہو رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا کرتویہ یہ ہے، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے، اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ اللہ کے پیغمبروں کو اس بات کا خطرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں ڈر ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے بت پرستی نہ ہو جائے، مجھ سے شرک نہ ہو جائے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی مظفر پور میں پروگرام تھا میرا، بقرعید کے چوتھے دن شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی وہاں تھے۔ پورا اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، اور وہاں محرم منایا جاتا ہے، محرم منایا جا رہا ہے، تعزیہ نکل رہا ہے، اور ہتھیار لے کر کے، تلوار لے کر کے، اور جو ہے بھالا لے کر کے نوجوان لڑکے کرتب دکھا رہے ہیں، اور کہہ رہے صاحب یہ تو باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ یہ حالات کیوں ہوئے؟ کیونکہ ایک نسل جب دنیا سے چلی گئی، دوسری نسل کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ ایک نسل توحید پر تھی، ایک نسل صحیح عقیدے پر تھی، دوسری نسل کے اندر خرابی آ گئی۔ آج اہل حدیثوں کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج کتنے اہل حدیثوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھ لیں، بنگال بہت قریب ہے، کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، مکان کی ٹائلز میں نے دیکھا کہ صاحب اجمیر کی درگاہ کا اور بغداد کی درگاہ کا فوٹو لگائے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب ٹائلز بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے لگوا دیا۔ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ کس کا سمبل ہے۔ بھئی ہم ایک مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ یہ بغداد اور اجمیر کی درگاہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، ہمارا تعلق خانہ کعبہ سے ہے۔ ہم بغداد اور اجمیر کی درگاہوں پہ کی چوکھٹ پہ سر جھکانے والے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کو، اور اسی لیے یہ جو مکتب کھل رہا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں لکھن پور کے لوگوں کو، اور میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں مکتب ہونا چاہیے۔ مجھے اعتراض نہیں، آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھائیے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیے، لڑکیوں کو کالج میں پڑھائیے، میں منع نہیں کرتا، مگر آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے مسجد کے اندر 2 گھنٹے کا، صرف 2 گھنٹے کا ایک ایسا مکتب کا انتظام جہاں 2 گھنٹے میں آپ کا بچہ اور بچی قرآن بھی پڑھ لے، نماز کی دعائیں بھی سیکھ لے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لے، اور دین کی بیسک نالج، دین کا ضروری علم آپ کا بچہ سیکھ لے۔
اب جب آپ کے بچے کے پاس دین کی بیسک نالج ہے، وہ کل IAS آفیسر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ٹیچر بن جائے، وہ دنیا میں کچھ بھی بن جائے، وہ انشاءاللہ بہکے گا نہیں، وہ انشاءاللہ بگڑے گا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ عمارت آپ 5 منزل کی کھڑی کر دیں، اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہے ایک نہ ایک دن گر جائے گی، اور عمارت اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گی، وہ ٹکی رہے گی۔ اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یوپی، بہار، جھارکھنڈ، بنگال کا حال بہت برا ہے۔ ہم اپنے یہاں یہ تو چاہتے ہیں صاحب تعلیم اچھی ہو جائے، مسجد کے امام صاحب شیخ سدیس کے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، مؤذن صاحب حضرت بلال کی یاد دلا دیں، تو یہی چاہتے ہیں نا۔ لیکن تنخواہ کتنی دیتے ہیں صاحب؟ جتنے کا ہم لوگ مہینے کا چائے پان کر لیتے ہیں اتنی تنخواہ عام طور سے مسجدوں کے امام کی ہوتی ہے۔ بنگال میں ممتا بنرجی وہاں کے اماموں کو شاید 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ دیتی ہیں، وہ بھی کچھ لوگوں کو کھٹکتا ہے کہ ارے سرکار پیسہ دے رہی ہے 3,000 4,000 روپیہ، 3-4 ہزار کے تو تم پان کھا جاتے ہو، اتنے کی تو تم بیڑی پی جاتے ہو، اور ائمہ کو تم نے تنخواہیں دے کے رکھی ہیں 4-5 ہزار روپیہ۔ اور اس کے بعد امام صاحب اگر کسی دن بیچارے فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائیں تو سارے محلے میں چرچا کا وشے بن جاتا ہے، آج امام صاحب کی نیند نہیں کھلی۔ امام صاحب کسی نماز کے ٹائم چلے جائیں تو مسجد میں ہڑکم مچ جاتا ہے، صاحب امام صاحب نہیں۔ دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی مسجد کے امام کی، 5 ٹائم اسے رہنا ہے، سب سے پہلے رہنا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 6,000، اور یہ صرف جھارکھنڈ اور بنگال کا نہیں، ہمارے یوپی کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے جھارکھنڈ کے، بنگال کے، بہار کے علماء ساؤتھ میں جا رہے ہیں، آندھرا پردیش، کرناٹک، ممبئی، گوا جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں تنخواہیں اچھی ملتی۔ میرے بھائیوں، اپنے ائمہ کی قدر کرو۔ دنیا کا دستور ہے جس چیز سے ہمیں بینیفٹ چاہیے ہم اس پر انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ چاہیے تو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم سائنس کے ٹیچر سے اپنے بچے کو ٹیوشن دلواتے ہیں، بہترین مہینہ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کو میڈیکل کی تیاری کرنا ہے، نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے، بچوں کو لوگ کوٹا بھیجتے ہیں، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہیں صرف نیٹ کی تیاری کرنے کی، میڈیکل کی تیاری کرنے کی، تاکہ ہمارا بچہ میڈیکل کے ایگزام میں اچھا نمبر لے آئے اور گورنمنٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ جو ہے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ہم دنیا کی تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو مکتب میں پڑھ رہا ہے اس کو اعلیٰ تعلیم مل جائے، مگر ہم اس پڑھانے والے مولوی کو ایک اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہج کو پہچانو، اپنے راستے کو پہچانو۔ یہ جو سنت کا راستہ ہے، یہ جو اہل حدیث کا راستہ ہے، یہ جو صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بھلا کرے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، صحابہ کرام کو منافق کہنے والا، صحابہ کرام کو بے ایمان کہنے والا خود مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے کو پہچانیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام ہمیں کرنا ہے، میرا موضوع ہے آج نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو میں دھیرے دھیرے ایک ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرتے چلے جائیے۔ تیسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان یونیک چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، کسی نے کوئی یونیک چیز کہہ دی، کوئی نئی بات کہہ دی، ہمارا نوجوان جلدی سے ادھر چلا جاتا ہے۔ نئی بات کے چکر میں مت پڑو، یہ دین پرانا تھا اور دین کی باتیں بھی پرانی ہیں، نئی بات کہہ کر کے آپ کو بھٹکانے والے بہت ملیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ، خبردار کسی مسئلے میں ایسی بات مت کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔
یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نئی باتوں کے چکر میں نہ پڑو، دین پرانا ہے اور یہ دین وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا تھا، اور جس دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام اللہ کا مکمل دین ہے، اس دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنے سے بچو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی چوتھی ذمہ داری، آج ہمارے بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوا کے ذریعے، اس آن لائن ایپ کے ذریعے، ان حرام طریقوں کے ذریعے 2-4 لاکھ روپے آپ کے گھر میں آ بھی گئے، واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کے بہت راستے ہیں، اور جو انسان حرام طریقے سے کروڑوں کماتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اگر حلال طریقے سے معمولی روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، اللہ کی قسم اس حرام خور کروڑ پتی سے وہ غریب مزدور بہتر ہے، وہ پسینہ بہانے والا بہتر ہے۔ کیا نبیوں نے پسینہ نہیں بہایا؟ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ نبیوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتا ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ۔ ہمارے بہت سارے جھارکھنڈ کے بھائی بنارس میں رکشہ چلاتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، نیچے آنگن سے آواز آئی، مولانا صاحب مولانا صاحب۔ میری چھوٹی بچی نے جھانکا، کون ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب کو نیچے بھیجو۔ میں گیا نیچے کی، صاحب کون ہے؟ کہا مولانا صاحب میں پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور بہت مشکل سے آپ کے گھر پہ آیا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں جھارکھنڈ کا پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے بنارس میں رکشہ چلاتا ہوں۔ غریب آدمی ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم علماء سے محبت کرتا ہے، عالم سے جڑا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی مزدور ہے، غریب آدمی اگر محنت سے کھا کما رہا ہے، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اور یہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے۔ خوب پیسہ کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، مگر حلال طریقے سے بنو۔ یہ جو راتوں رات امیر بنانے کے طریقے چل رہے ہیں، یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، صاحب ایک اوور میں کتنا رن بنے گا بتا دو، لاکھ روپے مل جائیں گے، تو بڑی آسانی سے لاکھ روپے مل بھی جائیں گے، بڑی آسانی سے 10 لاکھ روپے چلے بھی جائیں گے۔ کتنے کیس دیکھے میں نے کہ ان آن لائن ایپس کے چکر میں ماں کے گہنے تک بچوں نے بیچ ڈالے، اپنے گھر تک کو گروی رکھ ڈالا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی عزتوں تک کا سودا کر دیا۔ اس لیے حرام طریقے سے پیسے نہ کماؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ الحلال من این اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ مال کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جتنا بھی مال کما لو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن روح نکل جائے گی، اس دن یہ سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا، یہ ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی، اور خالی ہاتھ آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کولر کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتے ہیں،
قبر کی تاریکی میں اس 2 گز زمین کے اندر جہاں نہ روشنی ہوگی نہ اجالا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. کبھی سوچو میرے بھائیوں، کبھی غور کرو، اس قبر میں ہمیں کون گرمی سے بچائے گا؟ اس قبر میں کون روشنی دے گا؟ اس قبر میں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا، اس قبر میں آپ کے بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس قبر کی تاریکی میں آپ کی نیکی، آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کام آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، مال کماؤ لیکن مال کمانے کے چکر میں اندھے مت بن جاؤ، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں موت کب آئے گی.